اس میں ایک اور بات لکھی ہے، حدیث بتوں والی تمام آیات اولیاء اللہ پر فٹ کرتے ہیں، استغفر اللہ، قطعاً بتوں والی کوئی آیت کسی ولی پر فٹ نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ من دون اللہ میں ما سوا اللہ میں بت بھی آتے ہیں، بتوں کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، یہ لفظ اللہ کے ولیوں کے لیے بھی آیا ہے، یہ لفظ اللہ کے نبیوں کے لیے بھی آیا ہے۔ من دون اللہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے، آپ ذرا اس اصطلاح پر غور کر لیں۔ من دون اللہ کا آخر معنی کیا ہے؟ دون عربی زبان میں کم مرتبے والے کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بھائی یہاں بیٹھا ہے، ایک وہ بھائی نیچے بیٹھا ہے۔ اب بتانا ہو کہ یہ بندہ جو ہے اس بندے سے مرتبے میں نیچے ہے، تو اب کوئی عربی ڈکشنری نکالیں، اس میں لکھا ہوگا ہوا دونہ، ہوا دونہ، وہ مرتبے میں اس سے نیچے ہے۔ تو من دون اللہ کا کیا معنی بنا؟ جو اللہ سے نیچے ہے، اللہ سے نہ کوئی برابر ہے، نہ کوئی اوپر ہے، نہ کوئی اللہ سے اوپر ہے، نہ کوئی اللہ کے لم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اللہ کے کفو کا، جوڑ کا، برابر کا، ہم سر ہم پلہ قطر نہیں ہے۔ تو اونچا کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر، سب سے بڑی ہستی اللہ کی ہے، اللہ کے نہ کوئی برابر کا ہے، نہ کوئی اس سے اونچا ہے، تو سارے ہی اس سے نیچے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ دیکھو نا، میں بھی اللہ کے سوا ہوں، آپ بھی اللہ کے سوا ہیں، یہ میرے بزرگ بیٹھے یہ بھی اللہ کے سوا ہے، ہمارا آپس میں مرتبہ مختلف ہے۔ کتنے ایسے بزرگ بھائی ہوں گے جو ہم سے مرتبے میں اونچے ہوں گے، یا کتنے ایسے طالب علم ہوں گے جو ہم سے مرتبے میں چھوٹے ہوں گے، ہمارے آپس میں مراتب مختلف ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی نہ اللہ کے برابر کا نہ اللہ سے اونچا ہے۔ تو غور کریں نا، جو اللہ نے نبیوں کو مقام دیا ہے وہ مقام کائنات میں اور کسی کا نہیں ہے، اور نبیوں میں بھی اللہ نے مرتبے رکھے ہیں۔ تیسرا پارہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور ہم سب مسلمانوں کے اعتقاد میں یہ شامل ہے، اللہ نے ساری کائنات سے بڑھ کر جو فضیلت، رتبہ، مرتبہ، مقام، رفعت، شان، عظمت، بلندی عطا فرمائی، وہ ہمارے نبی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع الموحدین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے اونچا رتبہ رکھنے کے باوجود اللہ کے نہ برابر ہیں نہ اللہ سے اونچے ہیں، اللہ سے نیچے ہیں اور کائنات سے اونچے ہیں۔ اب نبیوں کے بعد ان کے صحابہ کا مرتبہ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب لوگوں سے اونچے ہیں، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، یہ مراتب ہیں نا، لیکن سارے من دون اللہ ہیں، سب اللہ کے علاوہ ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 79 1 کم 80، تیسرا پارہ، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ کون سا بشر؟ نکالو سورۃ آل عمران 79 آیت، کسی بشر کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ کون سا بشر؟ میں اور آپ نہیں، ہم عام بشر ہیں، یہاں کسی خاص بشر کی بات ہو رہی ہے۔ کون سا وہ بشر؟ اللہ کہتے ہیں یؤتیہ اللہ الکتاب، جس بشر کو اللہ نے کتاب دی ہو، والحکم، حکمت دی ہو، والنبوۃ، اور نبوت دی ہو۔ کتنی چیزیں؟ کتاب، حکمت اور نبوت۔ جس کو کتاب ملی، حکمت ملی، نبوت ملی، وہ کوئی عام بشر ہے؟ وہ خاص بشر ہے، وہ خاص رتبے اور مقام والا ہے۔ یہ ترجمہ یہاں بھائیوں نے رکھا ہوا تھا، مولانا احمد رضا خان صاحب کا، ان کا ترجمہ پڑھنے لگا ہوں۔
لکھا ہے کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم و پیغمبری دے، کتاب و حکم و پیغمبری دے، پھر وہ لوگوں سے کہے اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ اور من دون اللہ کا معنی کیا؟ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا۔ تو من دون اللہ میں نبی آئے کہ نہیں آئے؟ یہ بتوں والی آیت ہے، اس میں نبوت کا ذکر ہے، اس میں کتاب کا ذکر ہے، اس میں حکمت کا ذکر ہے۔ ہمارا ترجمہ نہ دیکھو، مولانا رضا خان صاحب کا ترجمہ گھر بیٹھ کے پڑھو تو صحیح کہ یہ آیت جو ہے یہ کسی بت کے لیے نہیں، بت کو کتاب دی اللہ نے، کسی بت کو نبی بنایا، کسی بت کو حکمت دی، وہ تو پتھر ہے، بے جان ہے، اس کو کہاں حکمت نبوت اور کتاب ملنی؟ کتاب بشر کو، آدمی کو دی، اور اللہ نے کہا اس کے لیے جائز نہیں وہ لوگوں سے کہ کونو عبادا لی من دون اللہ، اللہ کے سوا وہ ہمارے بندے بن جائیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ نبوت والے، کتاب والے بھی من دون اللہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ سن لیجئے، سورۃ بنی اسرائیل 56 اور 57، 15واں پارہ نکالے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، قل کہہ دیجئے، ادعو تم پکار لو، الذین ان لوگوں کو، زعمتم من دون اللہ جن کو اللہ کے سوا تم گمان کرتے ہو، فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ تم سے ضر تکلیف دور کرنے کے مالک نہیں ہیں، مشکل کشائی کرنے والے نہیں ہیں، ولا تحویلا، نہ دکھ تم سے پلٹنے اور دور کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت وسیلے والے بھی آگے، اس سوال میں اس آیا نا، اولئک الذین یدعون، اور جن کو پکار رہے ہو مشکل کشا سمجھ کے کہ ہماری مشکل حل کریں، یہ تو خود اللہ کو پکارتے ہیں، اور یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، کون زیادہ نزدیک ہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وہ وسیلہ کیا ہے؟ کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھو، انسان کے نیک اعمال وہ اس کے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وسیلہ بتایا جو اذان کے بعد دعا مانگ کر اللہ کے نبی کے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا جاتا ہے، وہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن عطا کرے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں آپ دیکھ لیں، یہ احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہوں، تم فرماؤ پکارو انہیں، کیا ترجمہ کیے؟ ادعو کا معنی پکارو، پکارو انہیں جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہو، تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ پھیر دینے کا۔ تکلیف دور کرنے کا اختیار ان کو، تکلیف ہٹانے اور پھیرنے کا اختیار ان کو۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ اللہ آگے کہتے ہیں اولئک الذین، اب جو جن کو پکارتے ہیں نا وہ خود قرآن بیان کر، ترجمہ دیکھیے، وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوچھتے ہیں، وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ کافر مقبول بندوں کو پکارتے تھے، کن کو؟ مقبول بندوں کو۔ مقبول بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ہاں جن کا کوئی مقام اور مرتبہ بن جاتا ہے، نیک بندے۔ تو کافر پھر بت پوچھ رہے ہیں کہ نیک بندوں کو پکار رہے ہیں، وہ کون تھے نیک بندے؟ یہ تو خالی ترجمہ بھائیوں نے رکھا ہے، اس کی حاشیے پر جو مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر ہے نا، اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور فرشتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور فرشتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، مسیح علیہ السلام بت ہیں، عزیر علیہ السلام بت ہیں، فرشتے بت ہیں؟ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ان کو من دون اللہ کہہ رہی ہے، اور بتا رہی ہے کہ لوگ ان مقبول بندوں کو پکارتے ہیں اور وہ ان سے مشکل دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اسی طرح چلو ایک اور آیت پڑھ لیتے، سورۃ توبہ
اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ مفتی منیب صاحب کو جانتے ہیں؟ اور جب چاند کا مسئلہ پھر تو سب کو ہی پتہ ہے مفتی صاحب آ گئے ہیں، رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین، وہ تو بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے کے شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے قرآن پاک کی 12 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے، تبیان القرآن۔ تبیان القرآن اٹھاؤ اور یہ سورہ توبہ کی آیت نکال کر پڑھو، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ ترجمہ لکھا ہے انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں مولوی بت ہے کیوں جی؟ وہ آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے، بت کھڑا کیا ہوتا ہے، خطبہ دیتا ہے وہ بت بولتا ہے، جنازہ پڑھاتا ہے وہ بت ہوتا ہے، ختم شریف دیتا ہے سب کوئی ہڑپ کر جاتا ہے وہ بت ہوتا ہے۔ اتخذوا احبارہم، احبار علماء مولوی، ورہبانہم راہب پادری پیر، یہ پیر ترجمہ سیدی صاحب نے کیا، اب ان کی تفسیر اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ تو مولوی اور پیر تو بت نہیں نہ ہوتے، قرآن ان کو بھی من دون اللہ کہتا، بتائیں میں یہ آیت پڑھوں تو یہ بتوں والی آیت ہوگی؟ تو من دون اللہ میں مولوی بھی ہے، پیر بھی ہے، مسیح علیہ السلام بھی ہیں۔